السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنما بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کا حکم دوسروں کو دیا، اس پر پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، ہر کوئی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا اور ایمانت دار مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے تمام معاملات آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سر انجام دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات سے بھرپور زندگی گزاری، مگر ہر موقع پر اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بچوں کے دلوں میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق و عادات کو اپنا کر معاشرے کا مفید فرد، ملک و قوم کی عزت، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کا سکون بن سکیں۔ جس ہستی کی بدولت ہمیں خدا کی ذات کی پہچان ہوئی، اچھے اور برے کا پتہ چلا، دنیا کی بلائی اور آخرت کی فلاح کا شعور حاصل ہوا، جس نے ہمیں حیوانوں کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کے مقام تک پہنچایا، جس نے ہمیں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ٹھہرنے کے طریقوں سے آشنا کیا، جس نے ہمیں دوزخ سے بچانے اور جنت کی طرف جانے والے راستے پر ڈالا۔ یقیناً اس مبارک ذات کا حق ہے کہ ہم اس کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے مشعل راہ، مینار نور بنائیں اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی چھوڑی ہوئی روشن مثالوں کو مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ نور کے مطابق ڈال لینا چاہیے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صورت کے اندر مکمل اسوہ اور مکمل نمونہ زندگی دیا گیا ہے، اسی لیے ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر اپنی سیاسی امور، اسی دہلیز سے لے کر اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول و ضوابط، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام زندگی سے روشنیاں لے کر اپنی زندگی کو تو جنت بنا لیا، لیکن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی تعلق قائم نہ کر سکے اور اپنی آخرت روشن نہ کر سکے۔ ہمارا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطن اور دل کا تعلق ہے، اس لیے ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں، پھر ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں سرخ روئی بھی ملے گی، تخت و تاج بھی ہمارے ہوں گے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساتھ کی قدر کرے، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے اور دنیا اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا۔ ہم اس نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کے اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے دل میں ٹھنڈک بھی پڑتی ہے، اور ان کی روح بھی رقص کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔